أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان، والحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، وجل في سلطانه وعظم في أركانه، وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه، وقهر جميع خلقك بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل محمودا لا يزال، مجيدا لا يزال، ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأبرار، وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مجتبى محمد مصطفى بالقاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام والخصوصة بالولاية المنصوص بالوصاية يعصوم الدين سيد الوصيين إمام المتقين مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأولاد المعصومين الغر الميامين الأكرمين الأوصياء الجميعين، والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلم، وعلى سبطي سيد شباب أهل الجنة، وعلى أولاد الحسين، وعلى صحاب الحسين، خصوصا سيما على بقية الله المنتظر، على حق منير الكافرين مهدي الأمم وجعل جامع الكلم، باب الله الذي يؤتى عليه وآيته الكبر، طيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعل مسلمين لك ومن ذرية أمة مسلما لك. صلوات بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سامعین کرام، مجلس ایصال ثواب منعقد ہے. آپ عظیم عبادت میں شریک ہیں. مجلس امام حسین علیہ السلام میں ایک عظیم ذاکر اہل بیت نوحہ خان، مرثیہ خان، ذکر امام حسین، ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام کرنے والا ایک شخص، جن کے رشتہ دار نے ان کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے. یقیناً ایسے لوگ جو ایسے صالح اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. اور جبکہ خدا نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو ذکر الہی کرنے والے کے لیے اللہ نے وعدہ لیا ہے، اور یقیناً وہ ذکر باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اور خوش نصیب ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اس سے پہلے آپ بہترین سورہ فاتحہ کے ذریعے ذکر محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انہیں یاد رکھیں۔ ان تمام عظمتوں کا ثواب سلسلہ مرحوم تک پہنچے، اور لواحقین کو صبر ہو، اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مرزا بشارت علی بیگ ابن مرزا محمد علی بیگ کی روح کے ایصال ثواب کر دیں۔ یقیناً ان کے گھر والے، ان کے گھرانے، ان کے خاندان سب ذکر آل محمد کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور لواحقین کے تمام حاجات کو پورا کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی انہیں توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی مختصر گفتگو کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کہ جناب ابراہیم کی ایک دعا کے ذریعے میں نے شروع کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مہینہ بھی جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان کی قربانی، ان کی اظہار کا مہینہ ہے، اور یقیناً حج کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، حفظ و امان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے۔ جناب موسیٰ خداوند عالم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، 30 دن اور 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیا۔ یہ عظیم ترین مہینہ، جس میں ایک طرف موسیٰ خدا سے ملنے جا رہے ہیں، دوسرے طرف سیدہ علی کے گھر جا رہی ہیں، ماں محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام قرب الہی، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی سائل آیا ہے تو انگوٹھی لے کر لے کے جا رہا ہے۔ صدق و صفا کی تیاری کے لیے پیغمبر مباہلے میں اہل بیت کو لے کے جا رہے ہیں، اور پورا دین و مذہب بچانے کے لیے حسین خانہ کعبہ کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر دین بچانے کے لیے حسین جا رہے ہیں۔ زیادہ خشک باتیں نہ ہوں، لیکن ایصال ثواب ہے۔ جو باتیں پہنچیں گی، جس تک ذہن تک رہے گی، وہ ہمیشہ ان کے لیے باعث مسرت بھی ہوگی، اور ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا، اور اولاد کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ لفظ مسلم، مسلمان، قرآن مجید میں لفظ اسلام 8 موقع پہ آیا ہے، اور 21 جگہوں پہ مسلمین آیا ہے، اور کل ملا کے مسلم، مسلمات اور مسلمن، یہ جو 30 سے زیادہ آیا ہے۔ اسلام کے کیا ہے؟ اسلام کے رکن کیا ہے؟ اسلام کن ارکان پہ ٹکا ہوا ہے؟ اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ مسلمان کے صفات کیا ہیں؟ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب مسلم ہے، مسلمان ہے، اور طوعاً وکرہاً، اور سب کو مسلمان ہونا ہے، چاہے آسانی سے ہو جاؤ یا کرہاً، زبردستی، سب کو مسلمان ہونا ہے۔ یعنی ایک مقصد حیات یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے، 4 مقصد ہے ہماری زندگی کا، پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ آج چونکہ عشرے درکار ہیں،
اسلام اور اسلام کے ارکان، اسلام کی بیس، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم نہ یہودی ہیں، ابراہیم نہ نصرانی ہیں، ابراہیم نہ مشرک ہے، نہ عیسائی ہیں، بلکہ ایک مسلم ہے۔ مسلم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے نبی قرآن مجید میں آپ دیکھ لیے کہتے ہیں نحن لہو مسلمون، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، سب مسلمان، سب کے سب مسلمان ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سب مسلمان، سب مسلم، ہر ایک امام مسلم۔ مگر ہم نے کہیں نہیں پڑھا اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہو کسی نبی، کسی امام، کسی مرسل کا لقب اور نام مسلم رہا ہو۔ آدم مسلمان ہیں لیکن مسلم کے ذریعے نہیں پہچانے جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں۔ نوح کا لفظ مسلم ہونا ہے لیکن مسلم کے ذریعے نہیں۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب مسلم ہیں لیکن مسلم کے نام سے نہیں بلائے جاتے ہیں۔ سارے مسلم کائنات میں اگر کوئی ایک مسلم ہے مگر نام صرف مسلم ابن عقیل کا نام مسلم ہے۔ سب مسلمان ہیں لیکن نام، اللہ اکبر، بیدار رہیے۔ امتیاز جناب مسلم ابن عقیل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، کوئی اور سبجیکٹ میں چھیڑ سکتا ہوں، 2-4 واقعات پڑھ کے ہو جاتی باتیں، ورنہ ایک واقعے پہ پوری مجلس ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل علم تشریف فرما ہے، اہل دانش ہیں، مسلسل مجلسیں سنتے رہتے ہیں، ان کے مجلسیں فکری مزاج ہے اور وہ علمی تدارک کو تلاش کرتے رہتے ہیں، علم درک کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سارے نبی مسلم ہیں لیکن نام صرف مسلم ابن عقیل ہے۔ سفیر امام حسین، شہرت اور معرفت کے اعتبار سے مشہور صرف جناب مسلم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کس کے سفیر ہیں؟ حسین ابن علی کے۔ حسین ابن علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج جتنے تکلیف، زحمتیں، تکلیفوں میں ہمیں اسلام پڑھنے والے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والوں نے ڈالا ہے، اتنے کسی نے نہیں ڈالا۔ ہم نے اپنے دین کو برباد کیا، اپنی شریعت کو بدنام کر دیا۔ لیکن بہت مختصر گفتگو ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، اسلام کا رکن کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہو اور وہ صفتیں جو لے کر آیا وہی اسلام ہے۔ مثلا اسلام کسے کہتے ہیں؟ صدق، سچائی۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ یقین۔ ہر چیز میں بچہ آپ کے اوپر یقین کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ وفا۔ بے وفائی بچہ نہیں کرتا، ہم اسے بے وفا بناتے ہیں، تم تیار ہو کر آؤ ہم لے کے چلتے ہیں۔ جھوٹا ہم اسے بناتے ہیں، بے یقینہ ہم اسے بناتے ہیں۔ وہ وفادار بھی ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو یقین والا بھی ہوتا ہے اور وفادار بھی ہوتا ہے اور بڑی جلدی امید، رجا، یہ بھی اسلام۔ علم، یہ بھی اسلام۔ حلم، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت، یہ اسلام ہے۔ یہ 7 چیزوں کا نام اسلام ہے اور یہ ساری چیزیں مختصر کر کے ایک جملے میں کہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اسلام کیا ہے، تو کہا کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت، مکمل اسلام کی جڑ، بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہی کا نام اسلام ہے۔ رسول خدا نے فرمایا علی، ولایت علی کو ایکسپٹ کر لینا، تسلیم کر لینا، اسلام یعنی تسلیم کر لینا۔ ولایت علی کو تسلیم کر لینے کا نام اسلام ہے، اسے مان لینے کا نام ایمان ہے، اس پر عمل کر لینے کا نام یقین ہے اور تقوی ہے۔ کیا ایصال ثواب ہو رہا ہے؟ بہترین ایصال ثواب۔ بشارت تو یہی ہے
کبھی شہزادی بشارت دے کے جا رہی ہیں، کبھی اہل بیت بشارت دے کے جا رہے ہیں، کبھی پورا دین بشارت دے کے جا رہا ہے۔ صرف نام ہی کی بشارت نہیں ہے، یہ بشارت آل محمد ہے جو آج ان کی بشارت کے اعتبار سے انہیں مل رہا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یقیناً ذکر آل محمد کرنے والے اور سننے والے ہر طریقے کے شر اور اس تمام وباؤں سے محفوظ رہیں۔ ہمارے کان پاک ہوتے ہیں، ہمارے زبان پاک ہوتی ہے۔ تو پہلا امتیاز جناب مسلم کا کہ سب مسلم ہیں لیکن نام صرف مسلم، ابن عقیل کا۔ دوسرا امتیاز بالکل دو لفظوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں اور اس کے بعد آپ متوجہ ہو جائیں کہ کس عظیم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں 2-4 لفظ ہم جناب مسلم کے اوپر کہتے اور بات تمام ہو جاتے، لیکن اہل علم ہے۔ دوسری خصوصیت، اہمیت، امپورٹنس جناب مسلم ابن عقیل کی یہ ہے کہ جیسے سفارت، ایمبیسی، اور اسی طرح ایک ہے امبیسڈر، سفارتکار، جو جس ملک کا سفیر ہوتا ہے، جتنا بڑا ملک ہوگا اتنے بڑے سفیر ہوں گے۔ ہر ملک کے سفیروں کی اتنی قدر، اتنی ویلیو نہیں ہوتی کہ ایئرپورٹ پہ کوئی منسٹر جا کے اتار لے آتا ہے، لیکن کبھی کسی ملک کا وہ سفیر آتا ہے تو ملک کا پرائم منسٹر اور صدر جاتا ہے۔ کتنے بڑے، جتنا بڑا ملک ہوگا اتنا بڑا اس کی سفیر کی ویلیو اور قدر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ملک کی عظمت بڑھتی جائے گی، بڑائی ہوتی جائے گی، ویسے ویسے سفیر کی عظمت شمار ہوتی جاتی ہے۔ یہ کہنا جس طرح خالق یکتا ہے، میں بالکل لفظوں میں آپ کے لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے، آپ لفظوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح خالق یکتا ہے اپنی خدائی میں، اپنی توحید میں، اسی طرح مخلوق میں یکتا ہے حسین ابن علی، جن کی حکومت کو نہ کوئی نبی پہنچا ہے، نہ کوئی امام پہنچا ہے، نہ بابا پہنچے ہیں، نہ نانا پہنچے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ہیں، نہ نانا کو ملے ہیں، نہ دادا کو ملے ہیں، نہ اور کسی کو ملے، بھائی کو ملے۔ ایسی حکومت کے سفیر کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جیسے کائنات میں کوئی دوسرا حسین نہیں، ویسے کائنات میں حسین کا دوسرا کوئی سفیر نہیں۔ صلوات پر محمد والے۔ اللہ اکبر۔ میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں، سفر کیا ہے؟ سفیر کسے کہتے ہیں؟ سفر کیا ہے؟ سفر کے لیے حدیث ہے، السفر وسیلۃ الظفر۔ شاید پہچان میں آ جائے اور بات آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ السفر میزان عمل، السفر وسیلۃ الظفر۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، کامیابی کا ایک وسیلہ ہے سفر۔ کہتے ہیں نا کہ نہیں کام بن رہا ہے، کاروبار نہیں ہو رہے ہیں تو سفر کر جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو سفر کرو، اور ظفر کے لیے، کامیابی کے لیے سفر ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں ہے السفر قطع العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ سفر آسان بھی ہے، سفر مشکل بھی ہے، سفر کامیاب بھی ہے، سفر ناکام بھی ہے۔ آپ انگلش میں کہتے ہیں سفر ہے۔ سفر ضعیفات، تکلیفیں، مشکلات، پریشانی، دکھ درد، یہ ساری چیزیں سفر میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 5 چیزیں رسول خدا نے فرمایا، 5 چیزیں بڑی سخت ہیں کائنات میں، ان میں سے ایک ہے سفر۔ وَلَوْ كَانَ میلا، چاہے 1 میل کا سفر کیوں نہ ہو، وہ زحمتوں کا سفر ہے۔ اسی لیے خوش نصیب وہ ہیں جن کی روزی ان کے وطن میں ہو۔ سفر جہاں کامیابی کا وسیلہ ہے، سفر وہاں زحمتوں اور تکلیفوں کا وسیلہ ہے۔ لیکن اگر اندازہ لگائیں، مجھے درس نہیں دینا ہے، مجھے مجلس کے حساب سے کرنا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف سفر ہے وسیلہ ظفر، ایک ہے سفر سختی اور سختی اور سختی۔ سفیر امام حسین میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ظفر بھی پائی جاتی ہے۔ قلب دشمن میں جا کر حسین کی بات پہنچا کر اپنی عظمت متوا لینا، یہ مسلم ابن عقیل کا کمال ہے۔
دربار ابن زیاد میں حسین کا ڈنکا بجوا دینا، فضائل آل محمد کرا دینا، یہ مسلم ابن عقیل کا کمال ہے۔ اور سختی بھی دنیا کے اس سفیر نے جتنی سختیاں اٹھائی ہیں، دنیا کے کسی سفیر نے اتنی زحمتیں اور صعوبتیں برداشت نہیں کی ہیں۔ اللہ نے بھی ایک سفیر بنایا ہے، جبریل اللہ کے سفیر ہیں، اللہ کے سفیر ہیں، وہی کہ جبریل کا مقام بلند ہے، اور اسی طرح سفیر حسین کا بھی مقام بلند ہے۔ جس طرح تمام فرشتے جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح 14 معصومین کے علاوہ جناب مسلم ابن عقیل کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے سفیر جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ انداز ہے، اور پہچاننا ہے تو 2 لفظوں میں اور پہچان لیجئے کہ جناب مسلم کے مجلس میں بیٹھے ہیں، اور ایک چاہنے والے کی ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے۔ اللہ مسلم کے صدقے میں اس کے حاجات کو پورا کر دے۔ حسینی بننا ہے تو اس طریقے سے آج حسینی کا بہترین مرکز ہے۔ 12,000 لیٹر، 12,000 خط امام حسین علیہ السلام کو کوفے کی طرف سے آیا۔ 12,000، 12,000 سن رہے ہیں؟ 12,000 لیٹر ابن کوفے سے آئے ہیں، اور سب کے الگ الگ موضوعات، اور یہ ہے کہ اس کے جواب تو دینا ہے حسین ابن علی، اور جواب حسین ابن علی نے صرف ایک دیا، اور وہ بھی جناب مسلم کے ہاتھ۔ 12,000 سوالات کہاں، اور اس کا ایک تنہا جواب جناب مسلم۔ صلوات کیا ہے فضائل، کبھی موقع ملا تو فضائل اور کمالات جناب مسلم ابن عقیل، کتنے 11 خطبے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے، جس میں علم کے خزانے بھر دیے ہیں جناب مسلم ابن عقیل نے۔ تنہا ایک جواب حسین ابن علی کا، اور کہا، کیا کہا؟ معتمدی وثقتی، مسلم میرے معتمد ہیں، میرے ثقہ بھروسے مند ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کیا میرے عزیزو، حسین معتمد ہیں رسول کے، اور مسلم معتمد ہیں حسین کے۔ حسین ثقہ ہیں علی کے، اور مسلم ثقہ ہیں حسین کے۔ اللہ اکبر، کہاں آپ سن رہے ہیں؟ یہ ہے معتمد۔ چوتھی مثال میں آپ کی خدمت میں دے دوں اور بات آگے بڑھا دوں میرے عزیزو، جہاں آپ سن رہے ہیں امبیسڈر سفارت کا وہ مسافر سفیر، ایسا ہے کہ ملک بدنام نہ ہو۔ پڑھا لکھا علاقہ ہے، بنگلور ایجوکیشن ہب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ملک کا کوئی سفیر آتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے میرا ملک بدنام نہ ہو۔ اپنے ملک کا محافظ ہوتا ہے سفیر، امبیسڈر۔ اپنے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے امبیسڈر۔ اپنے ملک کے قانون کا محافظ ہوتا ہے امبیسڈر۔ اپنے پیچھے جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت کرنے والا ہے امبیسڈر۔ فائدے والی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جس نے اسے بھیجا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، جا کے اپنے ملک کے قانون کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی امبیسڈر گیا کسی ملک میں تو ہندوستان کے قانون کی حفاظت کرنا اس کے لیے فرض ہے، اور جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی بھی لیاقت، اس کی بھی عزت، اس کی بھی مان رکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اس کا کوئی مشکلات نہ ہو۔ بس اتنا لفظ سن لیجئے، سفیر کا اپنا کوئی مشن نہیں ہے، اس کا مشن مرسل کا ہوتا ہے۔ جس نے بھیجا ہے اسی کا مشن ہوتا ہے، جس نے بھیجا ہے اسی کا مشن اس کے پاس ہوتا ہے۔ سفیر امام حسین علیہ السلام صرف مسلم ہیں، اور جن کی توقع پر کوئی نہیں اترا، اللہ کی توقع پر حسین اترے، حسین کی توقع پہ مسلم اترے۔ اللہ نے کتنا توقع اور بھروسہ کیا ہے حسین ابن علی پر، اور حسین ابن علی نے جناب مسلم ابن عقیل پہ بھروسہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام، کیا منزلت ہے جناب مسلم ابن عقیل کا۔
فضائل کے انبار میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن فضیلتیں آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ بھی رہے ہیں۔ دربار میں جو خطبہ دیا ہے جناب مسلم ابن عقیل نے، اللہ اکبر، کتنے خطبے ہیں، نکلنے سے پہلے، بچپنے میں، زندگی میں، ہر موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہے، لیکن جس طریقے کا خطبہ آپ نے اس طریقے سے دیا ہے، دربار میں حسین ابن علی کے سفیر زخمی ہیں، اللہ اکبر، حسین کا سفیر زخمی حالت میں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد سے کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ سے ان امتوں کی پناہ مانگتا ہوں جنہوں نے کتاب چھوڑ دی ہے۔ یہ مسلم ابن عقیل کا خطبہ ہے کہ میں اللہ سے ان امتوں کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان کی پناہ، جنہوں نے کتاب چھوڑ دی۔ پورا دربار سجا ہوا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلم تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نے کتاب نہیں چھوڑا ہے، حسبنا کتاب اللہ تو ہماری طرف سے کہا گیا ہے، کتاب ہمارے لیے کافی ہے، لیکن مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ ہم پناہ چاہتے ہیں ان سے کہ جنہوں نے کتاب چھوڑ دیا ہے۔ مسلم اس دربار میں کہہ رہے ہیں اور سب خاموش ہیں، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کتاب اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں کتاب ہوگی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کتاب چھوڑ دیا تو اہل بیت چھوڑ دیا، جب اہل بیت چھوڑ دیا تو کتاب چھوڑ دیا ہے۔ شاید بات پہنچ رہی ہے اور آپ توجہ بھی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جانتے ہیں جو کتاب ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی کتاب ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، اور جب جدا نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ ہم یہ کہنا غلط ہے کہ وہ لوگ قرآن کو لے لیے، ہم نے اہل بیت کو لے لیا، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں اہل بیت وہیں قرآن، جہاں قرآن وہیں اہل بیت۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس اس کے بعد آپ نے جملہ جو کہا تو پورا دربار ہل گیا۔ ایک تو یہ کہا کہ جنہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، شیطان رجیم ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اس امت سے پناہ چاہتا ہوں جس نے ابلیس کے قدم پہ قدم رکھا اور ولی اللہ کے قدم کو چھوڑ دیا۔ مسلم گرفتار ہیں، زخمی ہیں، ولایت کا ڈنکا بجوا رہے ہیں، ولایت پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر قدم پہ تم نے قدم رکھا، ولایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو شیطان صفت لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کو چنا۔ مسلم ابن عقیل کہتے ہیں جنہوں نے مٹی کو چنا، ایسی امتیوں کے اوپر اعوذ باللہ پناہ چاہتے ہیں جنہوں نے مٹی کو چون لیا، ابو تراب کو چھوڑ دیا۔ مٹی کو پونج رہے ہیں، ابو تراب کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دربار ابن زیاد میں جناب مسلم ابن عقیل بول رہے ہیں۔ کوئی ہے، کسی میں طاقت ہے کہ جس طریقے سے کلام کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں خارجی اسے کہتے ہیں جو بیعت کا طوق اپنی گردن سے اتار دے۔ ایسے نہیں، ہوا سماکم المسلم، ہوا سماکم المسلم، اس نے، اللہ نے نام رکھا مسلم۔ اور آگے چل کے جناب مسلم نے عقیل نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، کہتے ہیں خارجی اسے کہتے ہیں جو بیعت کا طوق اپنی گردن سے اتار دے۔ تم لوگ ہمیں خارجی کہہ کے بدنام کر رہے ہو کہ خارجی آیا ہے اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، تو یاد رکھو خارجی کسے کہتے ہیں۔ آواز دیتے ہیں امیر المؤمنین کی ولایت کا طوق تم نے اتار دیا، تم خارجی ہو۔ جو بیعت کا قلادہ تم نے گردنوں میں ڈالے ہوئے تھے اسے طوق اتار دیا ہے، لہٰذا تم خارجی ہو، خارجی ہم نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا خطبے، کبھی تفسیر اس کے بیان کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ انت کافر انت خارجی، تم لوگ کافر ہو اور خارجی ہو جنہوں نے ولایت کا طوق اتار دیا۔ دربار میں کہہ رہے ہیں، نام نہاد مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔
اللہ اکبر، مجھے اپنے اسلام کے لیے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں تم نے ہمیں بدنام کر دیا کہ خارجی آیا، تو مجھے اپنے اسلام کی گواہی کے لیے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے شجرے کو کسی کے علم کی ضرورت نہ پڑے، مجھے تو مسلم کا نام رسول خدا نے دیا ہے، مجھے کسی کے شجرے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بدنام نہ کرو۔ مجھے میرے رسول نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام مسلم رکھا ہے، چاہنے والے کے مجلس نہ ہوتی تو میں یہ تذکرہ نہ کرتا۔ میرے عزیزوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو انہوں نے ذکر آل محمد کیا ہے، اور اس میں ایک اور انہی کے لیے کائنات میں بشارت بھی ہے، انہی کے لیے شفاعت بھی ہے، انہی کے لیے ہدایت بھی ہے، انہی کے لیے درجات بھی ہے، جو ذکر آل محمد کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جناب مسلم ابن عقیل یہی خاموش نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ کی زحمتوں کو بالکل قریب سے قریب تر لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ توجہ کر رہے ہیں اور اسے بالکل واضح انداز سے، جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں مجھے تمہارے تمغے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس وقت مسلم تھا کہ رسول خدا نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام مسلم رکھا ہے، میں اسلام کا کلمہ بعد میں پڑھا ہے، رسول نے میرے اسلام کی گواہی پہلے دی ہے۔ خطبہ پڑھیے دربار کا۔ پھر ایک مرتبہ انگڑائی لی، جناب مسلم نے عقیل نے ایک انگڑائی لی، بنی ہاشم کے شیر نے انگڑائی لی، اور اس وقت تک تم رسول کو قتل اور شکست نہ دے سکے جب تک میرا دادا رسول کا آسرا اور سہارا تھا۔ وہاں ابو طالب کے ایمان کو بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، ابو طالب کے ایمان کو بھی بتا دیا کہ تم رسول کو شکست نہ دے پائے، نکال نہیں پائے وطن سے، مکے سے قتل نہیں کر پائے جب تک میرا دادا ابو طالب تھا، سہارا تھا، رسول کا سہارا میرا دادا تھا، میرا چچا علی ابن ابی طالب تھا۔ یا علی مدد، دربار میں مولا کائنات کے نصرت اور مدد کا اعلان کر دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عقائد کی داستان لکھ دی ہے جناب مسلم ابن عقیل نے، اور اپنے خطبے سے یہ بات واضح کر دیا کہ دنیا والوں پہنچو، ہمیں جب موقع ملتا ہے دربار میں تو ہم ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ خطبہ فدق دیکھ لیے کہ سیدان غدیر پہنچایا ہے، جناب زینب ام کلثوم دربار کوفہ اور شام میں گئیں تو وہاں بھی ولایت کا اعلان کیا ہے، سید سجاد بھی گئے ہیں تو ولایت کا پیغام پہنچایا ہے۔ پانچویں خصوصاً میں بہت شارٹ کرتا جا رہا ہوں میرے عزیزوں، پھر موقع ملے گا ان تفصیلات کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ یہ تو عرفات کے میدان میں تقریباً الحمدللہ 20 سال سے تذکرے جناب مسلم ابن عقیل کرتا آ رہا ہوں، آج موقع ملا آپ کے درمیان میں۔ پانچواں امتیاز، جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ تم سوچ رہے ہو کہ میرے اوپر قبضہ کر لیا، مجھے پکڑ لیا، مجھے گرفتار کر لیا، تم سوچ رہے ہو؟ تو تم نے چوری چھپے سے مجھے جنگ پہ آمادہ کیا اور چوری چھپے سے مجھے گرفتار کیا۔ اگر سامنے آتے، عجیب جملہ کہا ہے جناب مسلم ابن عقیل نے، اگر سامنے آتے تو تم میں سے ہر ایک کو عددن جہنم میں ڈال دیتا، اور ڈال نہیں دیتا، تمہارا سارا بنی امیہ کا سارا شجرہ میں جہنم میں ملا دیتا، قیامت تک کوئی آثار اور نمایاں ان کے ثابت نہیں ہوتے، میں مٹا دیتا اگر تم نے دھوکے سے مجھے گرفتار نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا اب کیا، اب کیوں چیخ رہے ہو؟ تو جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ جب شیر بھی پنجرے میں ہوتا ہے تو چھوٹے بچے بھی اسے کنکریاں مار لیتے ہیں، اس میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں تجھے ناز کرنے کی بات نہیں ہے۔ اب تو نے مجھے گرفتار کر دیا اور میرے مولا کا حکم ہی یہی تھا، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اعلان ولایت کر دیا ہے دربار ابن زیاد میں۔
حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل، حسین ابن علی کی فضیلتیں بیان کر دی ہے اور دربار میں بتا دیا کہ حسین نے مجھے کوفہ کیوں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ دربار میں ان کا شیوا، جہاں جاتے آل محمد وہاں پیغام غدیر، پیغام ولایت پہنچا دیتے، چاہے سیدہ ہوں، سید سجاد ہوں، جناب زینب ام کلثوم ہو یا مسلم بن عقیل ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جملہ کہہ کے میں بات آگے بڑھا دوں اور تمام کر دوں میرے عزیزوں۔ مسلم ابن عقیل دربار میں جب گئے ہیں تو کہا کہ امیر کو سلام کرو، تو جناب مسلم ابن عقیل نے کہا میرے سلام کے لائق میرا آقا حسین ہے۔ دربار میں جناب مسلم نے سلام نہیں کیا کہ میرے سلام کا حقدار میرے آقا حسین ہے، میرا حسین ہے، حسین کی محبت میرے دل میں ہے۔ ایک تانا دیتا ہے، میں اسے آخری بات سمجھتا ہوں، جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام۔ اور اسی ایک مجلس کو میں 10 حصوں میں بانٹ سکتا ہوں، ایک اشرا، لیکن آپ کے ذہنوں کو میں بھروسہ کرتے ہوئے پورا آدھا گھنٹے میں میں نے پورا ڈیلیور کر دیا ہے، اور یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں اسے آپ سرچ کرتے رہیں گے، گہرائیوں میں رہتے رہیں گے۔ ایک تانا دیتا ہے ابن زیاد، آواز دیتا ہے حسین تو بیٹھے رہے اور تمہیں اس دنیا میں اس کوفے میں بھیج دیا تاکہ زخمی ہو، قتل کر دیا جاؤ، مصیبتوں میں رہو، زحمتوں میں رہو۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کیا کہتے ہیں سنیں گے؟ جناب مسلم ابن عقیل آواز دیتے ہیں سن، تمہیں نہیں معلوم کہ میرا حسین کیا ہے؟ وہ کہ وَهُوَ الدَّارَيْنِ وَالدَّارُ النِّيرَانِ ظَاهِرٌ طَاهِرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مُطَهَّرٌ طاہرین، ان دو طاہروں سے ہے تیرا امام، تو تو خود نجس ہے، تیرا امام نجس ہے، میرا امام آقا طاہر بھی ہے، طہر بھی ہے، طہارت بھی ہے، مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے۔ حسین ابن علی کا کمال یہ ہے کہ وہ نام حسین طہارت کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ میرا امام طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور طاہرین میں سے ہے، اور طہر بھی ہے، اور طہارت بھی ہے۔ تیرا امام تو نجس ہے، رس ہے۔ ارے دربار میں اس طریقے سے ہلکا مچا دیا۔ جس کو موقع ملتا ہے دربار میں جا کے فضائل بیان کرتا ہے۔ کبھی ترما ابن عدی دربار میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے، اللہ اکبر۔ کبھی حر سعدیہ گرفتار کرنے والے آئے، گرفتار کر لے، آواز دیا کہ چلو میں دربار میں آتی ہوں، اللہ اکبر۔ یہ ہیں علی کے چاہنے والے۔ جناب حر سعدیہ کیا کرتی ہیں؟ جب مرد رات میں گھروں میں آ جاتے ہیں تو ایک حدیث کے اوپر چرچا ہو جاتا ہے، جو دن میں جناب حر سعدیہ لوگوں کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ دربار میں یہ بات پہنچی ہے کہ آواز دیا کہ دربار میں بلایا جائے۔ دربار میں بلایا گیا۔ حجاج ابن یوسف نے جب سپاہی دروازے پر آئے، کہا تمہیں دربار میں بلایا جا رہا ہے، کہا چلو میں آتی ہوں۔ یہ پہلی شخصیت ہے، اور پولیس والوں نے چھوڑ دیا، سپاہیوں نے چھوڑ دیا، ورنہ آج تک کائنات میں کسی کو لینے آتی ہے تو چھوڑ کے نہیں جاتی ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ دیتی ہیں، آواز دیتے ہیں فوجی جا رہے ہیں۔ بھئی کیوں جا رہے ہو؟ لینے آئے تھے، حر سعدیہ کو لے کے جاؤ۔ کہا نہیں، معلوم ہے کہ علی کی چاہنے والی ہے، جب وعدہ کر دیا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرے گی، جھوٹ نہیں بولے گی۔ علی کی چاہنے والی، علی کے چاہنے والے سب کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آئیں گی تو آئیں گی دربار۔ غسل کیا، بچوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جو فری میں محبت علی ملی تھی اس کی قیمت چکانے جا رہی ہوں۔ خود اپنے ہاتھ سے غسل کفن پہن کر دربار میں آئی۔ آواز یا حجاج نے میں نے سنا ہے کہ تم نے آج تک صحابی سے علی کو بہتر مانتی ہو، صحابی سے بہتر مانتی ہو؟ تو ایک مرتبہ مڑ کے آواز دیا تم صحابی کی بات کرو، میں انبیاء سے بہتر علی کو مانتی ہوں۔
کہا ثابت نہ کرے قتل کرتے تو پھر ثابت کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دربار میں جب بھی موقع ملا ہے آل محمد کے چاہنے والوں کو تو وہ ولایت علی، فضائل علی، نصیحت علی، پیغام علی، درس علی، ائمہ معصومین علیہم السلام کے دروس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اور دنیا والوں سنو، یہ ولایت آسان نہیں ہے جو تم تک پہنچی ہے، یہ عجیب طریقے سے پہنچی ہے. یقیناً قرآنی تبرہ جناب مسلم نے عقیل نے دربار میں بتائی، پتھر کو بھی نچوڑ دیا، پتھر میں بھی پانی. ایسی باتیں کرنے لگے کہ پتھر بھی بولنا، یہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ پتھر بولنے لگے. مقداد کیا چاہتے ہو؟ کہا غربت ہو گئی ہے. کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ کھانا مل جائے. بیوی کہہ رہی ہے. مولا نے آواز دیا، کوئی میرا نام لے کے کوئی پتھر اٹھا لو. اب جو پتھر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ وہ سونا ہو گیا. اب مقداد ایک مرتبہ دوسرے پتھر کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا کہ تھوڑا سا توڑ کے لینا ہے اس میں سے. کہا لے کے جاؤ. کہا مولا اتنی ضرورت نہیں ہے. کہا کل کام آئے گی. کمال ہے علی کا چاہنے والا ایسا ہو. تو آواز دیا، مولا کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو. آج ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو. علی کے اوپر بھروسہ کرو. مالک اشتر، حجر ابن عدی، ایک سے ایک کمال کی شخصیتیں ہیں جنہوں نے دربار میں ولایت اور پیغام حسین پہنچایا. ایک ذاکر کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ انہیں یاد کرتے رہیے کہ اس کے صلہ میں، کہ ان کے صلہ میں یہ موقع ملا ہے ہمیں یہ مجلس سننے کا. اللہ اکبر. یقیناً آپ اندازہ لگائیے کہ یقیناً میرے پاس نام موجود ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ مرحوم مرزا بشارت علی بیگ ابن مرزا محمد علی بیگ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. لیکن ہاں میرے عزیزوں، ایصال ثواب ہے، چاہنے والوں نے اہتمام کیا ہے. ایسے بند میں بھی اپنے چاہنے والوں کا یہ تذکرہ نہیں بھولے ہیں اور ان کو قبر میں ایصال پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم بند ہیں، لیکن وہ بھی تو لاک ڈاؤن میں ہیں. انہیں زیادہ ضرورت ہے، ان کی قبر کو روشن اور کرنا ہے. ذکر آل محمد ہے، انہیں تو بشارت مل ہی گئی ہوگی. یہ صرف نام کی بشارت نہیں ہے، حق بشارت اور بشیر ہے کہ یقیناً ہر جگہ کامیاب ہیں. ہاں مسلم ابن عقیل، کائنات میں جتنی فضائل و کمالات تھے جناب مسلم ابن عقیل کے، اسی طریقے سے جناب مسلم ابن عقیل کی مصیبتیں بھی تھیں، زحمتیں بھی تھیں، تکلیفیں تھیں. غریب سید مسافرت میں شہید ہونے والا پہلا شخص تھا. ہاں میرے عزیزو، بچے بھی ساتھ میں ہیں. جناب مسلم ابن عقیل کس طریقے سے، اللہ اکبر. ہاں عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل عجیب منزل ہے مسلم ابن عقیل کی کہ ایک مرتبہ دھوکے کے ذریعے، میں بالکل مختصر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، دھوکے کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. لیکن گرفتار کس طریقے سے، پورے حالات آپ کو معلوم ہے. جب طوا کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، طوا نے کیا کہا؟ حالات بڑے خراب ہیں، اے مسافر اپنے گھر چلا جا. کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ بس عزادارو، ایک مرتبہ کہا کچھ بھی ہو ہاں تو چلے جا. ہاں عزادارو چلا جا. بس آل محمد کے چاہنے والوں کا شیوا ہے کہ جناب مسلم ایک مرتبہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں، آواز دیتے یا ابوالحسن ادرکنی، اے ابوالحسن ادرکنی. آل محمد کا شیوا رہا ہے کہ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. طوا مومنہ ہے، ایک مرتبہ تڑپ گئی. آواز دیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کوفے میں. آواز دیا اگر علی کو جانتے ہو تو میرے آقا حسین کو بھی جانتے ہوگے. کہا مجھ سے بہتر حسین کو کوفے میں کون جزاکم ربکم خیر الجزا. عزاداروں، ہاں عجیب منزل ہے کہ آواز دیا اگر حسین کو جانتے ہو تو مسلم ابن عقیل کو بھی جانتے ہو. ایک مرتبہ بول نہ سکے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے، میں غریب مسلم ہوں. طوا نے دروازہ کھول دیا. پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. جناب مسلم ابن عقیل رات بھر سوئے نہیں ہیں. ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ جب صبح کو یہ پانی آیا ہے تو آواز دیا کہ ہاں تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی، ایک مرتبہ خواب میں دیکھ
میرا چچا علی آیا ہے، آواز دیتا ہے العجل العجل۔ میں سمجھ گیا میرا آخری وقت ہے۔ ہاں دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ ہاں زادارو دربار میں پہنچے ہیں، مسلم زخمی ہے، پانی طلب کیا گیا، پانی منہ میں لگایا، پی نہ سکے، 3 مرتبہ پیالہ پیش کیا گیا، جناب مسلم پی نہ سکے، آواز دیا ہاں رزق الہی مقسوم ہے، وہ بڑھ چکی ہے، ہاں اور یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا پانی، اگر ہوتا تو میں پی لیتا۔ عزادارو سنو گے مسلم کیسے غریب ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری کچھ وصیتیں ہیں۔ ہاں عمر سعد سے وصیت کی ہے، آواز دے کنارے جا کے عمر سعد سے کہا ہے کہ مجھے 700 کے میں مقروض ہو چکا ہوں، میری تلوار بیچ کے ادا کر دینا، اور دوسرے یہ کہ میرے جنازے کو دفن کر دینا۔ جزاکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حق گریہ ہے، مسلم نقیل غریب ہیں، لیکن آج ان کے نام سے غریب نہیں کہا جاتا میرے عزیزو، حسین غریب ہے۔ حسین امیر ہیں، امیر باپ کے بیٹے ہیں، لیکن حسین نے یہ تحفہ دیا۔ آج جب بھی کوئی کہے گا امیر مسلم کہا جائے گا، اور حسین کو غریب حسین کہا جائے گا۔ عزادارو آواز دیا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ پیغام حسین تک پہنچا دینا کہ کوفہ نہ۔ اللہ اکبر، وصیتیں ہوتی رہیں، دربار میں ہنگامے ہوتے رہے، جلاد کو حکم دیا گیا کہ مسلم کو جا کے دارالامارہ پہ قتل کر دیا جائے۔ جلاد تلوار چلانا چاہتا ہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ جلاد کو پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے، کہا کسی اور کو بلا دے قتل کرنے کے لیے۔ ابن زیاد میں نہیں قتل کر پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں تلوار چلانا چاہتا ہوں تو رسول خدا آ جاتے ہیں۔ آواز دیتے میرا مسلم کیا ہے، یہ عالم ہے کہ تلوار گردن پہ گرنا چاہتی ہے۔ حسین راستے کربلا پہ گریا کر رہے ہیں۔ عباس کی نگاہ پڑ گئی، آواز دی آقا آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے، آواز کیوں ہے؟ آواز دی عباس یہ 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب جناب عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئے، مولا مجھے اجازت دے میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا میرا مسلم قتل ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے۔ اب عباس تڑپ گئے، آواز دی آقا اب میں نہیں جاتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک برقع پوش بیوی ہے جو اپنے دامن کو پھیلائی ہوئی۔ عباس تمہیں معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جناب سیدہ کے چاہنے والوں، عزادارو حسین غریب، 2 بچیاں ہیں جناب مسلم نے عقیل کی، دونوں زانوں پہ بٹھایا، در نکالے، چھوٹے چھوٹے در نکالے، کان میں گوشوارے پہنائے۔ ہاں عزادارو کان میں گوشوارے پہنائے۔ دور سے جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز دے رہے ہیں اے بابا یہ کیا ہے؟ ہوا سر پہ ہاتھ پھیرا، معلوم ہے یہ یتیم ہے۔ تو جناب سکینہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یقیناً جب یہ کوئی یتیم ہوتا ہے تو کان میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، لیکن آئے سکینہ تمہارے رخسار پہ تماچے اور کانوں سے گوشوارے چھین جائیں گے۔ رسی باندھ کر جناب مسلم ابن عقیل کے لاشے کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل دربار میں آئے تھے، جملہ کہا تھا، آواز دیا کہ میرے 2 بچے تھے، مسافر تھے، کل عید کا دن ہے، میرے بچوں کو نہ بتانا تمہارا بابا آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا ایسی بشارت کے صدقے میں بشارت صاحب کو اور تمام ان کے لواحقین کو پروردگار یہ اجر عظیم عنایت فرمائے۔ ہاں عزادارو لٹا ہوا قافلہ جب کوفے کے دربار میں پہنچا ہے تو ایک مرتبہ ایک سلام آیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، السلام علیک یا بنت علی، اے علی کی بیٹی میرا سلام لے لو۔ چاروں طرف دیکھا کہ کوئی کنکر پتھر کھجورے مارنے والا
مجمع میں کوئی سلام کرنے والا کون ہے؟ جب دیکھا تو کوئی نظر نہیں آئی۔ میرے عزیزو ایک دوسرا سلام آیا، السلام علیک یا اخت الحسین، اے حسین کی بہن میرا سلام لے لو۔ کہا پھر دیکھا کہ کون ہے جو مجھ پہ سلام کرنے والا ہے؟ آواز دیا السلام علیک یا بنت الزہرا، زہرا کی بیٹی میرا سلام۔ اب جناب زینب نے دیکھا کہ دربار ابن زیاد پر دارالامارہ پہ جناب مسلم نے عقیل کا سر لٹکا ہوا ہے، دیکھا مسلم کا سر ہلنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے عقیل کی بیٹی نے آواز دیا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ آخری جملہ ہے، جو آنکھیں پیاسی ہیں وہ عبادت کر لیں تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے اور مرحومین کے لیے اجر و ثواب ہو جائے۔ میرے عزیزو سنو گے؟ آواز دیا پھوپھی اماں اجازت ہے میں اپنے بابا سے مل لوں؟ آواز دیا شمر دیکھ لے گا، تم نے دیکھا ہے کہ سکینہ کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے؟ آواز دیا اے بابا میں رک نہیں سکتی، ایک رسن میں 12 گلے، سواری رک نہیں رہی ہے، میں زیادہ کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ بابا چلتے چلتے صرف اتنا جواب دے دیجئے کہ آپ جب کوفہ گئے تھے تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی گئے تھے، میرے دونوں بھائی کا عالم کیا ہے؟ سر مسلم ہلنے لگا، آواز آئی ہے میرے لال میرے دونوں بچے قید ہو گئے، ایسی غربت کے عالم میں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاہ و تسلیما لامرہ۔ آخر میں ایک ذاکر اہل بیت نوحہ خان مرثیہ خان، عظیم ترین شخصیت، پورا خاندان ذکر علی ذکر اہل بیت کرنے والا، نسلوں میں بھی ذکر آل محمد چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے مرحوم مرزا بشارت علی بیگ، ابن مرزا محمد علی بیگ اور ان کے تمام مرحومین، ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار جو اس دنیا سے نہیں ہیں، ان کو سب کو سورہ فاتحہ اور ان کے تمام لواحقین جو زندہ انہیں حیات طیبہ، صحت و سلامتی، برکت، زندگی عنایت فرمائے۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔